بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ ہماری ہر پریشانی کا علاج، ہماری ہر پریشانی میں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ البقرہ پڑھو، کیونکہ اس کے پڑھنے سے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت پا نہ سکیں گے، یعنی جادو کے اثرات یہ ختم کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا، اور ان دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانے کے نیچے سے دی گئی تھیں۔ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کی بڑی اہمیت ہے۔ جو ان کو رات میں پڑھ لیتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، رات کے شر سے، ہر برائی سے، شیطان اور انسانوں کے شر سے، اور اس رات کے تہجد سے کفایت کرے گی۔ اگر کسی وجہ سے تہجد نہیں اگر ہم پڑھ سکے تو یہ آیت اسے کفایت کریں گی۔ جنہیں کسی چیز کا خوف ہو انہیں یہ آیات ضرور پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل کتاب لکھ دی تھی، اور اس میں 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورہ البقرہ کا اختتام فرما دیا۔ لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے قریب نہ آ سکے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں، ہمارے درمیان جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا تھا۔ پھر اسے ایک فرشتہ اترا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہ اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہ دیے گئے۔ وہ ایک نور تھا سورہ الفاتحہ، اور دوسرا ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ جب ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نواز کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے تھے لایا جائے گا، اور ان کے آگے آگے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات بھی بہت مؤثر ہیں، پھر اس میں آیت الکرسی ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، آیت دین بھی ہے، اور پھر آخری 2 آیاتیں جو ہر طرح کے خوف، ڈر اور شر سے بچاتی ہیں۔ اور سورہ البقرہ جو ہے یہ آپ کی ہر پریشانی آخرت میں کے لیے بھی دیکھیں کہ آپ کے لیے یہ بہترین 2 نور بن کر وہاں پر آئے گی، اور دنیا میں بھی ہر پریشانی کا اس میں علاج ہے۔ اس طرح سے ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو سورہ البقرہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر 3 دن، 5 دن، 7 دن
10 دن مطلب پھر دن بڑھاتے جائیں، کیونکہ جس طرح جب تک آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو جائے، جب تک آپ کا وہ کام نہ ہو جائے، تو آپ اس کو پڑھتے رہیں اور دن بڑھاتے رہیں۔ کرنا یہ ہے کہ آپ سورہ البقرہ پڑھیں گے، لیکن اس سورہ البقرہ کی جب آپ تلاوت کریں گے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، تو اس وقت آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کوئی فون نہیں اٹھانا، کوئی میسج نہیں لکھنا ہے۔ مطلب آپ کو پوری توجہ کے ساتھ سورہ البقرہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ کس کام کے لیے پڑھ رہی ہیں۔ جس کام کے لیے پڑھیں گی، پھر اس کے لیے آپ نے نیت کر کے، اور آخر میں آپ نے اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگ کے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا، یہ مطلب آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ ایک تو آپ کے گھر سے جن، شیطان، جو بھی غلط چیزیں ہیں وہ سب نکل جائیں گی، اور آپ کے گھر میں اللہ خیر کرے گا، رحمت نازل ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جس چیز کے لیے بھی پڑھیں گے وہ کام آپ کا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو بتا کے بیٹھیں کہ کوئی آپ سے بات چیت نہ کرے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کوئی مہمان بھی آیا ہے نا، تو اس سے بھی آپ بات چیت نہیں کریں گے کہ آپ نے آدھی پڑھی اور آدھی اٹھ کے چلے گئے، آدھی بعد میں پڑھ لی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ٹائم کوئی سا بھی، جو بھی آپ کا دل چاہے، آپ اپنی حساب سے ٹائم رکھیں، رات کا رکھیں، دن کا رکھیں، جب بھی رکھیں، کوئی ایسا اس میں ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ صرف ایک وہ جو مطلب مکروہ اوقات ہیں کہ جو اس وقت منع کیا گیا ہے وہ نہ ہو، زوال کا ٹائم نہ ہو، باقی اس کے علاوہ آپ پڑھیں۔ اور پھر آپ اس کو کمپلیٹ پڑھ کر اور نیت کریں کہ کس کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، نیت کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور پھر پڑھنے کے بعد دعا مانگیں۔ جب تک دعا نہیں مانگیں، جب تک آپ نے بات نہیں کرنی، پوری دعا مانگ کے اللہ پہ پورے یقین کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں آپ کا چاہے کتنا بڑا کام ہو، چاہے کتنا چھوٹا کام ہو، اور یہ بہترین اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن ہمیں تحفہ دیا ہے، سورہ البقرہ ہمیں تحفے میں دی ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھائیں، اور اپنے ہر کام کے لیے آپ اپنے دن بڑھاتے جائیں، چاہے کسی قسم کا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اس کے لیے ضرور کریں۔ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کریں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کا انشاءاللہ کام ضرور ہوگا۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اور اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور رب العالمین اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں پر، ہم پڑھنے والوں پر بھی عطا کرے، ہمارے گھروں پہ بھی عطا کرے، اور اللہ ہر چیز کے شر سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نور بن کر ہمارے کام آئے رب العالمین اور رحمت للعالمین۔ اور ہم جس نیت سے پڑھیں وہ کام ہمارا آسان ہو جائے، ہمارے اس کام میں اللہ برکت، رحمت اور خیر کے ساتھ وہ ہمارے کام کروا دے۔ آمین، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔